ماں سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، بس حضور آپ سلامت رہیں، کمی کیا ہے، بس حضور آپ سلامت رہیں، کمی کیا ہے اس کے واسطے کونین تیرے دامن میں، ہے اس کے واسطے کونین تیرے دامن میں، تیرے گدا کے لیے تاج خسروی کیا ہے، تیرے گدا کے لیے تاج خسروی کیا ہے، اور تمہارے ہی رخ روشن کے سارے جلوے ہیں، یہ چاند اور ستاروں میں روشنی کیا ہے، یہ چاند اور ستاروں میں روشنی کیا ہے، بس حضور آپ سلامت رہے، کمی کیا ہے، اور ملے نہ درد تمہارا تو زندگی کیا ہے، اگر نہ دل میں تڑپ ہو تو یا دمی کیا ہے، اور ملے نہ درد تمہارا تو زندگی کیا ہے، بس حضور آپ سلامت رہے، کمی کیا ہے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، صاحبان نسبت، صاحبان دو سوز و گداز، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا تعلق، آپ کی نسبت جس شخصیت کے ساتھ ہے وہ لاساندی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے ان کے بے شمار واقعات زندگی کے سماعت فرمائے، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے، سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیمات کے حوالے سے اس میں ذرہ بر بھی شک نہیں کہ انہوں نے پوری حیات مقدسہ میں سرکار دو عالم کی تعلیمات اس کو عام کیا، لوگوں کی خدمت کی، شب و روز آنے والوں کو، متعلقین کو، صاحبان نسبت کو نوازا، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے خیر الناس من ینفع الناس کے منصب پر فائز ہوا۔ دوستوں اور بزرگوں، نسبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بابا جی رحمت اللہ علیہ پر بالکل منطبق ہوتی ہے
واقعہ ہے حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو سیال شیر والوں کے پیر تھے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کے دادا پیر تھے۔ وہ اپنے آستانے کی طرف جاتے ہیں، راستے میں ایک ہندو کی دکان ہے۔ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ہندو ادب کرتا ہے، تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے؟ بلوں کو بلی لاج، بلوں کو بلی لاج، بلوں کو بلی لاج۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اس کے یہ کلمات سنتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے سینے میں پتہ نہیں کیا تلاطم تھا، کس بات کی سوچ میں تھے، کس طرح اس کو نوازنا چاہتے تھے، کس طرح اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس تھا۔ ایک درویش صاحب حال وہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے عید ہو سی کڈاں، یعنی عید کب ہوگی؟ عید ہو سی کڈاں، لیکن کوئی اس کو جواب نہیں دیتا۔ ایک اور اس سے اگلے درجے کا اللہ کا ولی وہ گزرتا ہے، اس کو بھی کہتا ہے عید ہو سی کڈاں، عید کب ہوگی؟ وہ جواب دیتا ہے یار مل سی جڈاں، جب یار ملے گا نا عید پھر ہوگی، جب دوست ملے گا نا عید تب ہوگی۔ عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو اور انبساط عید دیدن روئے تو۔ دوستوں اور بزرگوں، خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سوچ میں تھے اس کو کیسے نبھاؤں، اس کی لاج کیسے نبھاؤں۔ بیمار ہو گیا وہ ہندو، وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ ہے لجپالی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میں جو ہے تمہیں بچا لوں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب لجپالی شروع ہونے لگی ہے، جی ٹھیک ہے کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب واپس آئے، اس کی روح قفس سے انسانی جی پرواز کر گئی۔ جب آپ آئے پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا گھر والوں کو، اس کے ورثاء کو، کہ یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اس کی لاش ہمارے سپرد کر دو، اس کو ہم غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور جنازہ پڑھ کے پھر جو ہے وہ اس کو اسلامی طریقے سے دفن کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو نہیں پڑھا۔ گھر والوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو ہندو ہے، یہ جلائیں گے اس کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلا لو۔ گئے، انہوں نے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی، اس پر جناب گھی ڈالا کہ اس کو جلا دے۔ اب جب یہ وقت آ رہا ہے اس کو بڑی آگ لگاتے ہیں، وہ جلتا ہی نہیں، اور گھی ڈالتے ہیں پھر بھی نہیں جلتا، لکڑیاں جوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جلتا۔ اخیر وہ خواجہ سلیمان توسوی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوئے تو فرمایا، حضور عرض کی کہ جناب یہ آپ کا ہی ہے، اس کو آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا دوستو گواہ جاؤ، دیکھو یہ ہے لجپالی، یہ جب میں گزرتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ بلوں کو بلی لاج، آج میں نے اس کی لاج نبھا دی ہے، لاؤ اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو، یہ مسلمان ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی آخری کلام اور گفتگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگی
ادھر اس کی آنکھیں بند ہوگی، ادھر رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ دوستان محترم، ایک ہندو راجا تھا، ایک دن وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن دور کھڑا ہو گیا۔ نشے سے اس کے ہاتھ پاؤں جسم کانپ رہا تھا۔ عرض کرتا ہے حضور میرا سلام قبول کریں، میں آپ کے نزدیک آنے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ کی زبان سے نکل گیا، جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لے، جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو۔ پھر وہ کچھ دن گزرے، پھر آیا، پھر دور کھڑا ہو گیا، پھر عرض کی آقا میں آپ کے نزدیک آنے کے قابل نہیں ہوں، غریب نواز مجھ پر مہربانی فرمائی جائے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کا ولی دیکھنا ہو یہ دیکھ لے۔ درویش بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ ہندو ہے؟ فرمایا پتا ہے۔ فرمایا جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی محافل جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، رقص و سرود اور یہ اور وہ سارا کچھ اس میں ہے؟ فرمایا پتا ہے۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ جنتی بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے؟ فرمایا وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قلب مومن انسان کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے تو اس کو گمراہی کی طرف پھیر دے، چاہے تو اس کو ہدایت کی طرف دے دے۔ اس نے کہا میرے غریب نواز کے منہ سے نکلا ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں، یہ کرتا کہ رات کو گیا اس کی حوالی میں محفل سرود، رقص و سرود برپا ہوئی، جناب علی جام لٹائے گئے، صبح کا وقت ہوا، اس نے سب کو دڑا دیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ زبان پر ایک ہی لفظ ہے، میری منزل کہاں ہے، میرا مقصود کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے، میرا مقصود کہاں ہے، یہ کہتا کہتا سو جاتا ہے۔ ایک دن آیا، پہلے دور کھڑا ہوتا تھا، نزدیک ہو گیا، پہلے نشے میں ہوتا تھا، اس دن نشے میں بھی نہیں تھا، تو آ کے کہنے لگا غریب نواز میں نے بہت آوارگی کی ہے، بہت دنیا پھری ہے، لیکن میری آج بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرا مقصود بھی آپ ہے اور میری منزل بھی آپ ہے، مجھے کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیجئے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، اور یہی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ اللہ والے جو ہے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، پھر کیا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے، اللہ ان کو کافی ہوتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ دوستان محترم، اس نے کہا حضور اب میں واپس نہیں جا سکتا، اس ماحول میں پھر جاؤں گا تو پھر میں کنورٹ ہو جاؤں گا، آپ کی بارگاہ میں رہوں گا۔ فرمایا دیکھ لو یہاں کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے۔ ان کا جی مجھے منظور ہے۔ پھر کسی درویش نے کپڑے دھونے کا کہا، فوراً حاضر ہوا، کپڑے دھو کے دیے، پانی مانگا، پانی دیا، روٹی مانگی، روٹی دی۔ لوگوں نے اس کو کہا تو بادشاہ، تو ریاست کا مالک، تو امیر، تو خدمت ماری کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم جو ہے میرے غریب نواز کے خادم ہو، میرے تم مخدوم ہو، میرے تم مخدوم ہو، تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ساری ساری رات غریب نواز کا چہرہ تکتا رہتا تھا۔ فرمایا کبھی آرام بھی کر لیا کرو، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ عرض کرتا ہے حضور ان آنکھوں نے بھی بڑی آوارگی کی ہے، اس جسم نے بڑی آوارگی کی ہے، اب ان کا فرض یہ ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں اور آپ کی خدمت میں کھڑے رہیں۔ آپ نے سینے سے لگایا اور مقام ولایت پر فائز کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے بندے، یہ ہیں وہ لوگ۔ یہی صفات حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ اگر کوئی بندہ آیا، آ کر اس نے اپنا مدعا پیش کیا، ہمارے ڈاکٹر نور الدین صاحب سے انگلینڈ میں،
ان کے ہاں نواسیاں تھیں، ان کی بیٹی کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، تو حضور خواجہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے گھر تشریف لائے، ان کی ایک بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کے سر پر جو ہے وہ پگڑی باندھی، پگڑی باندھ کر کہا جاؤ اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو بھی چھپایا اور اس کا کام بھی کر دیا۔ جب وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی، اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا گیا۔ آپ کی جس کے ساتھ نسبت ہے وہ اتنا عطا کرتے ہیں، آپ کے دامن اور جولیاں تو شاید تنگ ہی ہوں گی، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ کمی نہیں، وہ عطا کرتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ کبھی کرتے تھے آج نہیں کرتے، زندگی میں کرتے تھے آج نہیں کرتے، ان کا فیض عام آج بھی جاری ہے، ساری اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ کریم میری ان معروضات کو قبول فرمائے، آمین۔